توفیق و کرم اس کی رحمت سے معاشرے کی اصلاح، اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی خاطر جو خوبصورت موضوعات چلائے. آج کا ہمارا بہترین اور خوبصورت موضوع ہے دعا کرنا، ذکر خیر کرنا. اس کے بارے میں اسلام ہمیں جو تعلیمات فراہم کرتا ہے. دعا کرنا، اس کے بارے میں بہت سی لوگوں کو کچھ غلط فہمی بھی ہے، کچھ علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اکثر دعا کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہیں. حالانکہ اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اگر ایک انسان ہے، اس انسان کا دماغ نکال لیں تو وہ کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. کوئی جانور ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس کے سر میں دماغ نہ ہو، اس کے اندر جو ہے مغز ہے جانور کے اندر، وہ نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اب دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی، نیاز مندی، یہ جو ہے اپنی گزارشات پیش کی ہیں نماز. اب اس کے بعد ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ جو پڑھا، جو سنا، جو سمجھا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو دعا کا ایک بہت حیات انسانی پر ایک بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، بڑی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر، انسانی زندگی کے اوپر. لیکن اس کو بعض لوگ ہلکا سمجھ رہے ہیں اور اس کی اہمیت. حالانکہ ایک اور حدیث پاک میں آپ سنیں، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے. دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی عبادت کا مغز ہے. تو عبادت کا مغز ہی ہمیں پتہ نہیں، عبادت کا اصل، عبادت کی بیس، بنیاد ہی ہمیں علم نہ ہو، یا ہم اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ جائیں، تو یہ ایک نامناسب اور انتہائی جو ہے وہ کبھی فیل ہوگا، ناپسندیدہ بات ہوگی. تو اس بارے میں قرآن مجید بھی ہمیں حکم فرماتا ہے. دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، غالباً 6واں رکوع ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے پیارے نبی جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بندہ جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں ہر وقت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں. تو رب قرآن میں کہہ رہا ہے أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی مجھ سے کوئی دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. ایک اور جگہ پہ باقاعدہ حکم دیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. غالباً یہ 11واں پارہ ہے یا 17واں. فرمایا ہمارا رب فرما رہا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لكم، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا، ضرور پورا فرماؤں گا. تو دعا مانگنے کا، دعا کے آداب سکھائے حدیث میں، قرآن میں اس کا ذکر آیا، اور اس کے بارے میں اور بھی قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو پکاریں عاجزی کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، خفیہ آواز میں، اونچی آواز میں، دونوں طرف قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مانگیں، خفیہ آواز میں بھی، پست اونچی آواز میں بھی. ایک اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اکثر لوگوں کا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ، اے محبوب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں فَانصَبْ، تو پھر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں. نماز سے فارغ ہوئے فَإِذَا فَرَغْتَ، یہ سورہ النشر 30ویں پارے کی سورت، اکثر لوگوں کو یاد ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے. تو دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. ہمارا اتھینٹک مسلم عقیدہ یہ ہے کہ دعا صرف اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں تو آپ کسی اللہ والے سے جا کے دعا کا کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے بندے، آپ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ میرے لیے فلاں دعا کر دیں، فلاں مسئلہ میرا اٹکا ہوا ہے، اللہ میرے لیے دعا خیر کر دیں. اسی طرح اگر کوئی اللہ کا واقعی مقبول بندہ تھا، نیک آدمی تھا، اور اب وہ دنیا میں نہیں رہا، آپ اس کی قبر پر، اس کی مزار پر بھی جا کر دعا کر سکتے ہیں. لیکن قبر پر جا کر بھی دعا کس سے کریں گے؟ آج لوگوں کو غلط فہمی ہے نا جی کہ سنی شرک کرتے ہیں اور جا کے مزار پر کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ تیرا پیارا بندہ تھا، یہ مقبول و محبوب بندہ تھا، اس بندے کے صدقے میری یہ مشکل حل فرما دی. تو اللہ کہتا ہے چلے
تو یہ نہیں تھا اسٹیٹس کہ میں تمہیں عطا کرتا، لیکن اب تو نے مجھے واسطہ ہی ایسے بندے کا دے دیا جس کی بات تو میں کبھی ٹالا نہیں کرتا تھا، رد نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی زندہ مقبول شخص ہے، محبوب شخص ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، داڑھی پگڑی، جبہ کبا دستار والا ہو، نہیں، ایک عام بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی دعاؤں میں برکت، یا جس کا متقی اور پرہیزگار اور تقویٰ وہ پلک کے اندر عراق، شام، بغداد، پلک ایک شہر ہے، تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ گئے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضور دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، کہاں فالیہ جانور، حیوان، انسان پریشان۔ تو آپ نے کہا جاؤ فلاں کریانے والا دکان والا بیٹھا، اس کے پاس جا کر کہو کہ مجھے معروف کرخی نے ہمیں بھیجا ہے، آپ دعا کریں۔ کریانے والے دکاندار کے پاس آئے اور لوگوں نے عرض کیا کہ اے دکاندار صاحب، ہمیں معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑا بزرگ تھا، بڑے نیک عالم تھے، قرآن کے حافظ تھے، تو انہوں نے ہمیں بھیجا کہ آپ دعا کریں۔ تو اس کریانے والے دکاندار چلانا ادھر بیٹھ کے یا اللہ بارش عطا فرما، ابھی اس نے چہرے کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے، اللہ نے فوراً بادل بھیج کے بارش برسا دی۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے اس ولی کے پاس، اس اللہ کے پیارے بندے معروف کرخی کے پاس آئے اور کہا ہمیں تو ماجرا سمجھ نہیں آیا، ہم تو آپ کو نیک سمجھ کر آئے تھے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ بارش دے دے، آپ نے ہمیں دکاندار کریانے والے کے پاس بھیج دیا، اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اللہ نے فوراً بارش دی اور ہم کپڑے بھگا کر آپ بھگو کر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو ماجرا کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگرچہ وہ دنیا دار دکاندار، دکان چلانے والا، کریانے کا سامان بیچنے والا ہے، لیکن وہ جب بھی سودا بیچتا ہے کبھی بھی سودا بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور اللہ کے محبوب کا وعدہ ہے، فرمایا التاجر الصدوق مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچا تاجر، سچا سودا کرنے والا، سچائی کے ساتھ بزنس کرنے والا، روز محشر اللہ اس کو نبیوں کے سامنے کھڑا فرمائے گا۔ تو فرمایا اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ میرے نبی کا، میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے، جس کی زبان پہ جھوٹ نہیں ہوتا، سچ جاری ہوتا ہے، اللہ اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اس کو پورا فرما کے رہتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی متہجد ہو، صوم و صلات کا پابند ہے، اور اسی کو آپ کیا پتہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، کیا پتہ ایک کلین شیپ بندہ ہے اور اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ کے بندے اللہ کو سارے پیارے ہیں، مخلوق خدا ساری پیاری ہے، تو کوئی بھی مقبول اور محبوب اور پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ ضروری بات تھی کہ ہم جب نیکوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جو زندہ پیر ہے، شاہ صاحب ہے، کوئی بھی نیک ہے، تو کہتے ہیں کہ دعا فرماؤ۔ آگے جو پیر ہے اس کو بھی یہ کہنا چاہیے، یا اس کو بھی سمجھنا چاہیے، یا اس کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ ہاتھ چکو سارے اللہ بارگاہ دعا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس تسی میرے کو لا کر تمہاری قبول ہو گئے، نہیں، قطعا نہیں۔ بعض اوقات اللہ کے ولیوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس بندے چلے گئے اور اس کے پاس دعا کا کہہ دیا، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا کام ہو گیا تو واقعی ہو جائے، نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن جی فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا عمل کرتا ہے، حکم کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، پھر وہ کسی بندے کی زبان سے کروا دیتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور اسی طرح اگر صاحب مزاج، صاحب قبر کے پاس ہم جاتے ہیں، چاہے وہ مدینہ شریف جائیں، چاہے وہ مکہ شریف جائیں، یا کسی بھی اللہ والے مرشد پاک کی طرف جائیں، کہیں بھی جائیں، تو مزار پہ جا کر یہ کہنا کہ اے پیر صاحب، اے اللہ کے ولی، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں رزق دے دو، ہمارا کام بند پڑا ہے تو اس کو جو ہے کم چھٹا روپیہ دے دو، ذرا سیدھا پترا کر دو، نہیں، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح کیا چیز ہے؟ عقیدہ صحیح اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس جانا، ان کی بارگاہ میں جا کر دعا صرف اپنے وسیلہ ان کا دے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا کیا تلاش کرو؟ یہ قرآن کا حکم ہے، وسیلہ تلاش کرو، اس کی بارگاہ۔ آپ کبھی بھی ڈائریکٹ چھت پر پہنچ سکتے نہیں۔ عقلی مثال ہے، کیا یوز کرتے ہیں چھت پر چڑھنے کے لیے؟ سیڑھی کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نہیں پہنچ رہے تو درمیان میں ایک واسطہ رکھیں، اسٹیپ رکھیں، ایک اللہ والے کو درمیان میں رکھیں تاکہ وہ آپ اونچی بارگاہ تک جا پہنچے۔ ٹھیک ہے، عقیدہ کنسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ اللہ والے خود بھی ہماری طرح محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انبیاء، اولیاء اور جتنے بھی ہیں نیک لوگ، یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں، بس ہم ذرا زیادہ محتاج ہیں، وہ ذرا کم محتاج ہیں۔ ان کی ذرا جلدی قبول کر لی جاتی ہے، جلدی سن لی جاتی ہے۔ اور یہ ہماری ماں بہنوں کا یا کسی کا بھی عقیدہ کہ اللہ تھوڑی سنتا ہے، میری نہیں سنتا، یہ تو عقیدہ کفر ہے۔
یہ تو صبح شام ہم جملے سنتے ہیں، ساڈے کو بھی کئی بار لوگ آتے ہیں کہ تسی دعا کرو اللہ تہاڈی سندا ساڈی نہیں سندا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، میں سنتا بھی ہوں اور میں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے فرق کہ بھائی امیروں کو سنتا ہے غریبوں کی نہیں سنتا، غریبوں کی سنتا ہے امیروں کی نہیں سنتا، نیکوں کی سنتا ہے بروں کی نہیں، نیکوکار بدکار نہیں، یہ سب ہے ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا سب کی ہے، قبول کبھی کبھی کسی کی جلدی فرما لیتا ہے اور کسی کی دیر کے ساتھ فرما لیتا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے کہ اللہ تہاڈی سنتا میری نہیں سنتا، یہ بھی غلط ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے اللہ سنتا سب کی ہے، قبول بھی سب کی فرماتا ہے، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے، بعض علماء کی نزدیک جائز نہیں ہے کہ اللہ میری تو قبول نہیں کرتا آپ کی قبول کرتا ہے، اللہ سب کی قبول کرتا ہے، بس کسی کی دنیا میں قبول کسی کی آخرت میں قبول، ایون کہ میرے رسول کا فرمان ہے حدیث مبارکہ قیامت کے دن بندہ جب قبر میں آئے گا، دنیا میں اس نے دعائیں مانگی ہوں گی، وہ دعائیں اللہ نے حکمتوں اور بھلائیوں اور بہتریوں کی بیس پہ قبول نہ کی ہوں گی، آج قبر میں اس کو ریوارڈ ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا، ان دعاؤں کا صلہ عطا کیا جائے گا، پوچھے گا یا اللہ میری تو یہ نیکیاں تھی ہی نہ، یہ ثواب کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائے گا بندے دنیا میں مجھ سے دعا مانگا کرتا تھا، میں حکمت کے پیش نظر تیری دعاؤں کو قبول نہیں کیا کرتا تھا، میں ان دعاؤں کو جمع کیا، اپنے پاس ڈیپوزٹ رکھا، اپنے پاس ان کو جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھ دیا تھا، کل جب تو قبر میں پہنچے گا تو اس وقت دنیا سے بھی زیادہ ڈبل 70 گنا زیادہ ضرورت ہوگی، آج تم تیری دعاؤں کو جو دنیا میں قبول نہ کیا تھا انہیں کا بدلہ انہیں کا ثواب یہ نیکیوں کی صورت میں، اس وقت بندہ کہے گا یا ویلتا یا لیتنی، کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں اللہ جمع کر کے مجھے آخرت میں ثواب عطا۔ سبحان اللہ۔ تو کسی کی فوراً قبول ہو گئی، کسی کی حکمت اور بھلائی کی وجہ سے بعد میں قبول ہو گئی، کسی کی دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی بلکہ وہ ذخیرہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے۔ تو دعا مانگنا جو حدیث میں نے مطالعہ اسٹڈی کی تھی وہ تو رہ گئی ہے، بارہ وقت ختم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں دعا کی باقاعدہ تعلیم فرمائی اور اپنے رب نے اور رسول کریم نے فرمایا بندے اپنی ہر چیز اپنے رب سے مانگ، اپنی ہر چیز اپنے رب سے مانگ، مجھے 10,000 روپے چاہیے، میں کیوں کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ میں جس سے 10,000 لے رہا ہوں نا اس 10,000 والے کو بھی رزق میرا اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ سوچیں، یہ کنسپٹ پیدا کریں، نہ دیکھیں کسی اور کی طرف، صرف اپنے رب سے بیٹھ جائیں مصلے پہ، سر رکھ دیں، یاد رکھیں جب آپ اپنا سر زمین پہ رکھتے ہیں یہ زمین پہ کی گئی سرگوشی آپ کے عرش خداوندی کو جا کے ہلا دیتی ہے، خدا کا عرش ہلا دیتی ہے، یہاں پہ کی جا رہی سرگوشی۔ آپ اپنے مسلے پہ بیٹھ کے ساتھ سجدے میں رکھیں اور اللہ سے مانگے یا اللہ میرا یہ مشکل کام اٹکا ہوا ہے، میری یہ مصیبت یہ میرا مسئلہ حل فرما۔ اللہ فرماتا ہے قاضی الحاجات بھی میں ہوں، مشکل کشا بھی میں ہوں، اور جو ہے حل المشکلات بھی میں ہوں، مشکلات کو حل کرنے والا، دعاؤں کو قبول فرمانے والا، مصیبتوں کو ٹالنے والا، سب یہ تمام اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس کی عطا کردہ طاقت سے وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، انبیاء بھی محتاج ہیں، اولیاء بھی، صحابہ بھی، سارے ایون کہ اللہ کی ذات کے سوا پوری مخلوقات جتنی بھی ہے، بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر اور صحابی اور تابعی اور غوث اور قطب ابدال اوتاد اولیاء اوصیاء صوفیاء علماء صلحاء سب اللہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کوئی پیر والا، کوئی مزار والا، کوئی قبر والا آج خود ڈائریکٹلی کوئی چیز نہیں دے سکتا، وہ سارے اللہ کی بارگاہ سے دے کے دیتے ہیں۔ علماء نے جہاں لکھا ہے کہ اگر آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں تو ان سے یہ کہیں کہ میں نے اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، آپ رب کی عطا کردہ طاقت سے میری بات کو سمجھ رہے ہیں، میں آپ کا محبت کرنے والا، آپ کا مرید ہوں، آپ کے بچوں کا غلام ہوں، آپ کی اولاد کا، شاہوں کا، سیدوں کا غلام ہوں، تو آپ میری یہ سفارش کر دیں، گزارش کر دیں، پھر وہ جانے، خدا جانے، نبی جانے، آپ کی دعا جانے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت عقیدے پر قرار دے۔